اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا عہد، الذی جو، واثقکم، تم نے باندھا، بھی اس سے، اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والی بات کو۔ اب ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، بلکہ اگر یاد رکھو اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ اس کے مفہوم سے زیادہ قریب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، کس کو؟ اللہ کی نعمت کو۔ اور یہ یاد رکھنے کی تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان تو ہے ہی نسیان سے، جو کہ بھول جایا کرتا ہے، تو پروردگار یاد دلاتا ہے اور یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور کس چیز کو یاد رکھنا ہے؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ اور نعمتوں کو یاد رکھنے سے شکر پیدا ہوتا ہے، اور نعمتوں کو بھول جانا ناشکری ہے۔ اور وَاذْكُرُوا میں یاد رکھو، یعنی ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، غم میں، خوشی میں، صحت میں، بیماری میں، تنگی میں، خوشحالی میں، ہر حال میں رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھو۔ یہ نہ ہو کہ خوشی میں تو اس کی نعمتیں یاد رہیں لیکن غم میں بھول جائیں، صحت میں تو یاد رہے لیکن بیماری میں گلے اور شکوے شروع ہو جائیں، خوشحالی میں تو ہم یہ گردان کہیں کہ رب کا بڑا فضل ہے لیکن تنگی میں رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جائیں۔ تو ہر حال میں رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اور یہ تو شیطان ہے جو نعمتیں بھلا دیتا ہے اور ہر وقت ہمیں حسرتوں، محرومیوں اور کسک میں مبتلا رکھتا ہے۔ اور واقعتاً ہمارا مزاج کچھ ایسا ہی بن چکا ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم یاد رکھتے ہیں جبکہ محرومیوں کو زیادہ گنتے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن اگر ایک چیز نہیں ہے تو ہر وقت ہر جگہ ہم اسی کمی کا رونا روتے ہیں۔ پورا جسم صحت مند ہے لیکن ایک گھٹنے میں تکلیف ہے تو اس کا شکوہ ختم نہیں ہوتا۔ شوہر میں 100 خوبیاں ہیں لیکن ایک خامی ہے اور اس خامی کا تذکرہ ہر دفعہ ہر جگہ، امی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گھر میں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے لیکن اگر کبھی ملازمہ نہیں ہے تو لگتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ شکووں کے عادی ہو گئے، پھر ہم میں سے ہر ایک کو گلہ ہے، شکوہ ہے، کسی کو اپنا رنگ پسند نہیں، کسی کو اپنا قد پسند نہیں، کسی کو اپنا گھر پسند نہیں، کسی کو اپنی اولاد میں خامیاں نظر آتی ہیں، کسی کو اپنے والدین میں برائیاں دکھائی دیتی ہیں، کسی کو اپنے بہن بھائی اچھے نہیں لگتے۔ تو سمجھ جائیے یہ شیطان کی کارستانی ہے، وہ مجھے اور آپ کو شکووں اور شکایتوں اور محرومیوں میں مبتلا کر کے رب کی نعمتیں بھلا دیتا ہے، جبکہ رب ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھو۔ اور خاص طور پر یہاں آپ یہ بھی دیکھیے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، یعنی اگر ہم کسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ تو میری قابلیتوں اور صلاحیتوں کا حاصل ہے، یا یہ تو میرے والدین نے مجھے دیا، یا یہ تو میرے شوہر نے دیا، یا یہ فلاں نے اور یہ فلاں نے۔ تو لوگوں سے زیادہ کس کو یاد رکھو؟ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھو۔ جو کچھ مجھے عطا ہوا یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ شوہر سے، والدین سے، گھر سے، اولاد سے، کہیں سے کوئی نعمت ملی ہے تو یہ در حقیقت اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سے نعمتوں کو جوڑیے، نعمتوں کے ذریعے اللہ سے جڑ جائیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور منعم کی محبت بڑھتی ہے، جس نے وہ نعمت عطا کی ہے اس سے محبت بڑھتی ہے۔
تو یہ محسوس کریں گے، اس چیز کا احساس کریں گے کہ یہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے، تو رب سے محبت بڑھے گی، رب سے تعلق بڑھے گا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں علیکم، یعنی وہ نعمتیں یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہر وقت دوسروں کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں کہ فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کرو، انہیں یاد رکھو، ان کا احساس کرو، اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ رب جو نعمتیں دے سکتا ہے وہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ورنہ اگر وہ ذات چاہے تو ایک لمحے میں ساری زندگی کی کمائی چھین لے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سیلاب میں بہتے گھروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں لوگوں کی عمر بھر کی کمائی، اور نہ صرف کمائی، اہل و عیال بھی پل بھر میں لٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اب اس آیت کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کی خاص وجہ بھی یہ ہے کہ اس آیت کے آغاز میں واو کا استعمال ہوا ہے، یعنی اور۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جڑی ہے پچھلی آیت کے ساتھ، اور پچھلی آیت کے آخر میں ہم نے کیا تذکرہ پڑھا تھا؟ وہ آیت کے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری طہارت کا تذکرہ کیا، وضو، غسل اور تیمم کس طرح کیا جائے گا، ہم کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جن آداب کی اور جن شرائط کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اس کا تذکرہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کرے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے۔ تو یہاں کس نعمت کا تذکرہ ہے؟ اسلام کی نعمت کا تذکرہ ہے۔ اسی نعمت کو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، دنیا کی امامت و پیشوائی کی نعمت عطا کی، ہدایت کی نعمت عطا کی، شریعت کی نعمت عطا کی، اور خاص طور پر اس وقت میں مدینہ میں جہاں اوس اور خزرج کی لڑائیاں کئی اشروں سے جاری تھیں، وہ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو وہ اپنے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اسلام نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، انہیں بھائی چارہ عطا کیا، انہیں ایک دوسرے کا مونس و غمخوار بنا دیا۔ تو اسلام کی اس نعمت کو یاد رکھیے۔ اور جو تحدیث نعمت کے حوالے سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں نا، حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے غیر معیاری کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کون سی قسم تمہارے پاس ہے؟ تو میں نے عرض کیا اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے اور غلام، ہر قسم کا مال اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو پھر اللہ کی نعمت اور اس کی عزت و کرامت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی رب نے اگر خوشحالی دی ہے تو ہماری زبان سے، ہمارے لباس سے اور ہمارے ظاہر سے ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اسلام کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کا اظہار بھی ہمارے لباس سے، ہماری زبان سے، ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، ہمارے معاملات سے جھلکنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، شریعت کی نعمت، ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ تو اس نعمت کا اظہار مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں میثاق کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نعمتوں کو بھی یاد رکھو اور اس وعدے کو بھی یاد رکھو جو اللہ سے تم نے کیا ہے۔ اتنی بہت ساری نعمتیں دینے کے بعد تقاضا صرف ایک ہے کہ رب سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ۔ یاد کیجیے آپ نے رب سے کون سا وعدہ کیا ہے، اور یہ سوچئے کہ وہ فرد کہ جسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے کوئی رب سے وعدہ بھی کیا ہے، وہ کیا وعدہ نبھائے گا؟ تو وعدہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم یاد کرتے ہیں اپنے وعدوں کو جو ہم نے اپنے رب سے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو عالم ارواح میں ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا، جب رب نے تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے، جس میں انبیاء کرام بھی موجود تھے،
جس میں میں اور آپ بھی موجود تھے، جس میں پچھلی امتیں بھی موجود تھیں، جس میں ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی موجود تھے، جس میں ہمارے اقربا، ہمارے آباء و اجداد بھی موجود تھے، ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگرد بھی موجود تھے. ہر ایک کے سامنے رب نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور میں نے اور آپ نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو جب رب کو رب مان لیا تو ان سارے وعدوں کے بندھن میں بندھ گئے جو رب کو رب ماننے کے بعد ہم پر عائد ہوتے ہیں. آپ میں سے کس کو یہ وعدہ یاد ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے رب سے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن ہم اللہ کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے رب سے یہ وعدہ کیا ہے، رب سے یہ اقرار کیا ہے. تو اس بات کو اس مثال سے سمجھیے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی خالہ، پھپھی، چچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی کون ہے، وہ نہیں جانتا. وہ جب شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے، لوگ اسے بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اور وہ لوگوں کی کہی ہوئی بات کو مان لیتا ہے. ہم نے بھی اسی طرح مانا. ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمیں ہمارے والدین نے یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تو ہم نے تسلیم کر لیا. بالکل اسی طرح بے شک کہ ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں، لیکن ہمیں رب بتاتا ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا، میں نے تم سے یہ اقرار کروایا اور تم نے اقرار کیا. ہم لوگوں کی بات پر تو بھروسہ کرتے ہیں. وہ نرس جو لیبر روم سے بچہ اٹھا کر لاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے، ہم اس نرس پر اعتبار کرتے ہیں، ہم دنیا والوں پر اعتبار کرتے ہیں، تو رب کی بات پر اعتبار نہیں کہ جو رب ارشاد فرما رہے ہیں وہ بات بالکل درست اور سچی ہے. یقیناً ہم اپنے رب کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے، اسی بنا پر ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رب کی پہچان رکھی ہے. اور اگر یہ واقعہ ہمیں منعن اسی طرح یاد ہوتا تو پھر تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. کس میں یہ جرأت ہوتی کہ وہ رب کے سامنے اور انبیاء کرام کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے پروردگار کے رب ہونے کا اقرار کرے اور پھر اس دنیا میں اس کی نافرمانی کرے؟ پھر تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. پھر اس دنیا میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، میں آپ ہی کی غلام ہوں. اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی تیرے جیسا نہیں، تیری بادشاہت ہے، حکم صرف تیرا ہے، میں تیری بندی، اب صرف تیرے ہی آگے جھکوں گی، تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گی. اسلام سے پہلے والی زندگی میں تو کبھی نفس کی پوجا، کبھی شیطان کی، کبھی شیطان صرف انسانوں کی، اور نہ جانے کس کس کے آستانے پر سر جھکا. لا الہ الا اللہ کہا تو سارے آستانے ٹوٹ گئے، ایک نئی زندگی شروع ہوئی. اب اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنے آگے جھکانا بھی چاہے تو مومن کی جوتی کی نوک پر، اور سارے طاقت اور قوت والے ایک مومن کی نگاہ میں ایک پتلی تماشے سے بڑھ کر ان کی کوئی وقت نہیں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے، اور یہ ایسا ہی وعدہ ہے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ جب کسی کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ سارے رولز اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، ٹائمنگز، یونیفارم، سلیبس، اساتذہ جو پڑھائیں گے، کلاسز اٹینڈ کریں گے، ناغہ نہیں کریں گے، امتحان ہوگا تو امتحان دیں گے. ان سارے ضابطوں کی پابندی ایڈمیشن لیتے ہی از خود اسٹوڈنٹ کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں، اور جو تقاضا اس اسٹوڈنٹ سے ہے وہ تقاضا کالج سے باہر کسی عام فرد سے نہیں ہے. اس لیے جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو وہ سارے ضوابط، وہ سارے قوانین، وہ سارے اصول ہم پر لاگو ہوتے ہیں. کوئی اسلام سے باہر رہنا چاہے تو اس پر کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا. لیکن ہم تو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، رب کا فرما بردار کہتے ہیں، تو ہم نے تو ان ضابطوں کو، ان عہدوں کو نبھانے کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اس قلتم سمعنا واطعنا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. یاد کیجئے آپ نے کب کہا؟ سورہ بقرہ کا آخری رکوع تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا.
بلکہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر اتاری گئی ان کے پروردگار کی طرف سے، اور سب اہل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور ان سب نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی ان سب اہل ایمان کا کہنا کیا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت قبول کرتے ہیں، پروردگار ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گویا ہر روز رات کو سونے سے پہلے جب یہ آیت ہم دہراتے ہیں تو ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں سمعنا واطعنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی آدمی اسلام لاتا اس سے بیعت لیتے، اس سے عہد لیتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی بات کے سننے پر اور اطاعت کرنے پر، خوشی اور ناخوشی میں، یعنی ہم خوش ہوں یا ہمیں ناپسند ہو، ہر حال میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سختی اور آسانی میں، اور اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی ہر طرح کے حالات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، خواہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ پھر وہ بیعت اولا اور بیعت ثانیہ میں جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ان کے الفاظ کو بھی یاد کر لیجئے۔ وہ لوگ کہ جب ایمان لائے اور اسلام قبول کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدہ کیا؟ گویا وہ وعدے میری اور آپ کی طرف سے بھی ہیں، اور وہ وعدے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان صحابہ نے بیعت کی تو کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، یعنی نہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالیں گے، نہ کسی کی عزت پر آنکھ اٹھائیں گے، اور یہ وعدہ کیا، یہ بیعت کی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، لڑکیوں کی تحقیر نہیں کریں گے، لڑکیوں کی عزت نہ کرنا، وہ بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں یا بیوی ہو یا ماں ہو، وہ تکریم کے قابل ہیں، وہ عزت کے قابل ہیں، ان کی تحقیر کرنا انہیں زندہ درگور کرنا ہے، انہیں دین اسلام سے دور رکھنا یہ بھی انہیں زندہ درگور کرنا ہے۔ پھر صحابہ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ کیا اس وعدے پر میں اور آپ پورا اترتے ہیں؟ یہ آپ سوچئے کہ وہی رب کی ذات ہے، وہی جبرائیل ہیں جو اللہ سے حکم لے کر اترتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے ہیں، مجھے اور آپ کو سناتے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے کہ شراب حرام ہے، اور وہی رب کی ذات ہے، وہی جبرائیل علیہ السلام ہے جو رب کا حکم لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں، انہیں یہ حکم پڑھ کر سناتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی دونوں ہی احکامات برابر ہیں۔ شراب کا پینا بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت کا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک حکم کو تو ہم مانتے ہیں اور دوسرے حکم کو ہم اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے جتنی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کی اہمیت ہے۔ نہ جانے دن میں کتنی بار غیبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے عہد کیا کہ غیبت نہیں کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں صحابہ نے بیعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، خواہ تنگی ہو خواہ آسانی، خواہ ہمیں اچھی لگے یا ناگوار، اور خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں، اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرمائیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے، اس سے بحث نہیں کریں گے، اور ہر صورت میں حق بات ہی کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کیا ہم اس معیار پر پورا اترتے ہیں کہ ہر حال میں ہم حق بات ہی کہیں؟ آج تو حق کہنا جرم ہو گیا، لوگوں نے تو اسے جرم بنا ہی ڈالا، ہم نے بھی اپنی زبانیں بند کر لیں، نہ کسی کی اچھائی پر اس کی حوصلہ افزائی کرنا، نہ کسی کو اچھائی کا کہنا، نہ کسی کی برائی پر اسے ٹوکنا، نہ اسے برا کہنا۔ اب ہم نے سمجھ لیا یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہم برا نہیں بننا چاہتے انسانوں میں۔
جبکہ عہد اور وعدہ کیا ہے کہ ہر صورت میں حق بات کہیں گے۔ پھر صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ بھی لیا کہ دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کرو گے، اور صحابہ نے تو یہ وعدہ نبھایا۔ آج میرا اور آپ کا کردار کتنا ہے دین کی اشاعت میں؟ میرا وقت، میری صلاحیتیں، میرا مال، میرے کھانے پینے اور لباس اور آرام پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور دین کی اشاعت میں کتنا لگ رہا ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وعدہ لیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں تمہارے ہاں آؤں تو تم اپنے اہل و عیال کی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت کرو گے۔ یعنی جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، جس طرح ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات لگاتے ہو، محنت کرتے ہو، اور پھر بھی ان پر کبھی احسان نہیں جتاتے، جس طرح سے ان کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری حفاظت کرو گے، اس طرح سے میرا خیال رکھو گے، اس طرح سے میری حمایت کرو گے، تو پرکھے میں اور آپ اپنے آپ کو، جو صبح سے لے کے رات تک کولہوں کے بیل کی طرح اپنے گھر اور بچوں اور خاندان کی ضرورتیں اور آسائشیں پوری کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں، دین کی خدمت کی تو سوچ بھی نہیں آتی۔ اور ان صحابہ نے صرف یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے عوض ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جنت۔ یعنی ان سارے وعدوں کے بدلے میں ریوارڈ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ دنیا کا کوئی پروفٹ، کوئی اقتدار، کوئی حکومت، کوئی شہرت نہیں، کہا جنت۔ تو مومن تو جنت کا سودا کرتا ہے۔ اور یہ بھی صحابہ نے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو اقتدار مل جائے تو ہمیں چھوڑ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیسا نبھایا کہ مکہ فتح ہو گیا، اور وہ مکہ کہ جس سے آپ کو بڑا پیار تھا، جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ وہاں نہیں رہے، مدینہ واپس لوٹ آئے، اور آپ کی قبر مبارک بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ آئیے ہم بھی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کا ارادہ کر لیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ سمعنا کا تذکرہ پہلے ہے، سنیں گے تو اطاعت کا مرحلہ آئے گا۔ اگر ہم سننے سے ہی انکار کر دیں اور سننے کے لیے ہی تیار نہ ہوں تو اطاعت تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ سورہ ملک جو ہر روز ہم رات کو پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہنم والے کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم دوزخ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ تو سنا کریں، قرآن کی بات، حدیث کی بات، نصیحت کی بات، تفسیر، لیکچر سنا کیجیے۔ اور پھر سننا کافی نہیں، سننے کے ساتھ اطاعت کا عہد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ ڈر کون سا ہے؟ کیا صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ یہ تو ابلیس نے بھی کہا تھا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ گویا صرف زبان کا کہنا کافی نہیں ہے، عمل سے بھی پتہ چلے کہ یہ موصوف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے، تقویٰ کا مقام دل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپے رازوں سے وہ رب واقف ہے۔ وہ رب جانتا ہے کون صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ سمعنا واطعنا، اور کون دل سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہم نے سنا اور ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ بھی دل میں سوچا کسی کو پتہ نہ چلا مگر رب نے جان لیا، وہ تو نیتوں اور ارادوں اور چاہتوں تک سے واقف ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ یا بن جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، کھڑے رہنے والے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، شہداء گواہ بن کر، بالقسط انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور نہ اکسائے تمہیں یا نہ آمادہ کرے تمہیں یا نہ مشتعل کرے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر کہ اللہ کے نہ تعدلوا تم عدل کرو، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو، اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو،
ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا سنتے ہوئے رب کی محبتوں کو محسوس کیجئے، اس تعلق کو محسوس کیجئے جو رب کا میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکارتے ہیں، اپنا نام یہاں لکھیے اور اپنا نام لے کر یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے، اور مجھے پکار کر کیا کہا؟ کونو قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قوامین جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ قوام، اور قوام مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہاں غور کیجئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو قوام بننے کو کہا ہے۔ وہ عورتیں جو مردوں کی قوامیت پر اعتراض کرتی ہیں، یہاں دیکھ لیں کہ اللہ نے انہیں قوام بنایا ہے، اور وہ مرد جو اس روب میں رہتے ہیں کہ وہ قوام ہیں، اللہ نے یہاں انہیں بھی دین حق کا علمبردار بنایا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹے رہو، علمبردار بنو۔ کس بات کے؟ للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے سے مراد اللہ کے دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، دین کے سپاہی بنو، دین کے نگران بنو، دین کے محافظ بنو، دین کے لیے کھڑے ہو، اس کے حق میں کھڑے ہو، شہداء بالقسط، گواہ بن کر انصاف کے ساتھ، گویا میں اور آپ دنیا والوں کے لیے رب کے دین کے علمبردار ہیں۔ کسی کو جاننا ہے نا کہ دین اسلام کیا ہے، تو اسے میرا اور آپ کا طرز عمل دکھے، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر اسلام کو پہچان جائے۔ دین کا علمبردار بننا، دین کا محافظ بننا، دین کا سپاہی بننا، کونو قوامین للہ، دیکھو اللہ کی خاطر کھڑے رہو اور انصاف پر قائم رہو۔ بالقسط کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انصاف پر قائم رہو، اور یہی مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی گزر چکا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں کونو قوامین بالقسط شہداء للہ تھا، اور یہاں ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، یہاں للہ پہلے آیا، وہاں للہ بعد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں انصاف کو للہ پر مقدم کیا، اور یہاں للہ کو انصاف پر مقدم کیا۔ اگرچہ بات ایک ہی ہے، جو انصاف پر کھڑا ہوگا ظاہر ہے وہ اللہ ہی کے حکم کو فالو کر رہا ہوگا، اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ انصاف ہی کی بات کرے گا۔ لیکن سورہ نساء میں اس آیت کے بعد آیا تھا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ اس انصاف کی زد تمہارے اپنے مفادات پر کیوں نہ پڑتی ہو، یا تمہارے اپنے والدین یا عزیز و اقربا اس کی زد میں کیوں نہ آتے ہوں، انصاف کی بات کرنا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے للہ کا ذکر بعد میں کیا کہ ممکن ہے کہ اپنے نفس اور عزیزوں کے حوالے سے یہ خیال آئے کہ ان سے تعلقات کی رعایت بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، صلہ رحمی کا حکم بھی تو رب نے ہی دیا ہے، اس لیے وہاں قسط کو، عدل کو مقدم لا کر ہدایت کر دی کہ وہ رعایت، وہ گنجائش اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی جو عدل و انصاف کے خلاف ہو، اور یہاں دشمنوں کے ساتھ انصاف کی بات کرنا تھی، اس لیے للہ کو مقدم لا کر جذبات پر کنٹرول سکھایا گیا۔ پھر یہاں جو گواہی کا تذکرہ ہے تو گواہی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ گواہی ہے جو مقدمات میں عدالتوں میں دی جاتی ہے، تو حکم کیا ہے؟ اللہ کے لیے گواہی دو، پیسے کے لیے گواہی نہ دو، رشتہ داری کے لیے گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سچی گواہی دینا لوگوں کو اپنا دشمن بنا لینا ہے یا پھر تنہائی ہے، یعنی سچی گواہی دینے والے سے دنیا دشمنی کرتی ہے، یا وہ دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ وہ سچ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے تاکید کس بات کی؟ سچ کی گواہی دینا، حق کے گواہ بنو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ آپ نے اس قدر تاکید فرمائی
کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر گھر کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں حق کی گواہی، سچ کی گواہی، حقیقت پر مبنی بات کہنا، قوامین للہ شہداء، عدل سے کام لینا، اس کی کتنی تاکید ہے اور اس کا کتنا اجر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں۔ گویا اپنے سے متعلقہ لوگوں میں عدل کرنا، انصاف کرنا، حق کی گواہی دینا، سچی بات کرنا، اجر کتنا ہے قیامت کے دن، محشر کے دن۔ ابھی جنت کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ دن ہے جب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، جب لوگ اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب لوگ خوف زدہ ہیں۔ اس وقت میں یہ لوگ جو دنیا میں عدل سے کام لیتے رہے، اپنے خاندانوں میں بھی عدل کرتے رہے، حق اور سچ کی گواہی دیتے رہے، وہ اللہ رب العزت کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے مزے میں ہیں۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا دن، وہ انتہائی سختی کا دن، اور وہ تخت پر جلوہ افروز ہے۔ حشر کے دن ان کے لیے یہ انعام و اکرام ہے، تو سوچے جنتوں میں کیا ہوگا۔ تو کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بن جائیے۔ بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا، اور میری والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ تو میرے والد آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ اولاد میں انصاف، ماں اور بیوی میں انصاف، خاندان میں انصاف، معاملات میں انصاف، کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں جھوٹ بولنا اور جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا لینا یہ معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کسی کو چھٹی نہیں مل رہی اپنی جاب سے تو وہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہے کہ میں بیمار ہوں لہٰذا چھٹی چاہیے۔ پھر میڈیکل بل جھوٹا بنوا لیا جاتا ہے تاکہ کمپنی سے جو ہے وہ پیسے زیادہ وصول کیے جا سکے۔ پھر سفارشی بھرتیاں، نااہل کو بھرتی کرنا، گویا اس بات کی گواہی دینا ہے کہ یہ اس کام کا یا اس ملازمت کا اہل ہے۔ آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں کتنا بگاڑ آتا ہے۔ اگر ہر شعبے میں، ہر عہدے پر نااہل لوگ بھرتی ہو کر بیٹھ جائیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ کتنا فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس طرح نمبروں میں ہیرا پھیری کرنا، میرٹ میں ہیرا پھیری کرنا، کسی کو کسی ہنر یا ڈگری کا جھوٹا سرٹیفکیٹ دینا، کسی ویکسینیشن کا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا، اور بہت ساری اس سے ملتی جلتی چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹ پر دستخط کرتے ہیں، جھوٹ کے گواہ بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح انتخابات میں ووٹ دینا یہ بھی گواہی ہے، اور یہ تو بہت بڑے لیول کی گواہی ہے، یعنی ووٹ گواہی بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور مشترکہ حقوق میں وکالت بھی ہے۔ اس طرح سے یعنی ووٹ دے کر ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ فرد باکردار ہے، باصلاحیت ہے، ایماندار ہے، صادق اور امین ہے، ہم اسے اس منصب کے لیے اہل سمجھتے ہیں۔ اب اگر وہ واقعی صالح ہے، اہل ہے، تو یہ گواہی سچی ہے، اور اگر وہ اہل نہیں ہے تو یہ گواہی جھوٹی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ووٹ ایک شفاعت بھی ہے، جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے نا، مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، جس نے بھلائی کی سفارش کی یکن لہ نصیب منہا، وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جس نے کسی برائی کی سفارش کی یکن لہ کفل منہا، وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی ہم نے کسی امیدوار کو ووٹ دے کر ہم نے گویا یہ سفارش کی کہ اسے یہ منصب سونپا جائے۔
اب اگر وہ واقعی اس کا اہل تھا، وہ صالح تھا، اور اس نے اس منصب پہ بیٹھ کر قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کیے، انصاف پر مبنی فیصلے کیے، بھلائی کے اور خیر کے کاموں کو جاری کیا، اس کی ہر بھلائی، ہر خیر، ہر اچھے کام میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ اور اگر وہ شخص برا ہے، اس نے اس منصب پر بیٹھ کر برائی کو جاری کیا، برے کام کیے، بری قانون سازی کی، خلاف اسلام قانون سازی کی، تو اس کی ہر برائی اور ہر غلط کام میں اور ہر خلاف اسلام قانون سازی میں اس کے ووٹر بھی شریک ہیں، اس میں سے وہ حصہ پائیں گے۔ یعنی جس طرح سے صالح فرد کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل اور برے کردار کے حامل فرد کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی۔ اور یہ ناجائز وکالت کس طرح سے؟ ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو گویا ہم اسے وکیل بناتے ہیں، اسے اختیار دیتے ہیں، اسے اتھارٹی دیتے ہیں، وہ عوام کے خزانے کے استعمال پر وکیل ہے، وہ عوام کے لیے فلاح و بہبود کے منصوبے بنانے پر ذمہ دار ہے۔ بہت ساری امانتیں ہیں اس حوالے سے ان کے پاس، اگر وہ ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، بیت المال سے کرپشن نہیں کرتے، اپنے اکاؤنٹس نہیں بھرتے، عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبے بناتے ہیں، گویا ہم نے صحیح وکیل چنا۔ لیکن اگر وہ ان امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو ہم نے ناجائز وکالت کی، تو سوچ لیں کہ اس ناجائز وکالت اور اس جھوٹی گواہی کے تباہ کن اثرات بھی ووٹر کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے ہر ایک ووٹر پر یہ فرض ہے کہ ووٹ دینے سے پہلے تحقیق کرے کہ جس کو وہ ووٹ دے رہا ہے وہ صادق اور امین بھی ہے یا نہیں، وہ صلاحیت اور صالحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور جو شخص تو کسی برے شخص کو، کسی ظالم کو، کسی بدکردار کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی مجرم، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی زندگی میں ووٹ ہی نہیں دیا، آپ سوچئے ان کا یہ عمل حق کے پلڑے میں گیا کہ ظلم کے پلڑے میں گیا؟ ان کا یہ عمل ظلم کے پلڑے میں گیا، باطل کے حق میں گیا۔ لہذا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیتے، ووٹ دیجئے، لیکن تحقیق کے ساتھ انہیں ووٹ دیجئے جو صادق اور امین ہوں، جو کرپٹ نہ ہوں، جو عوام کا درد رکھتے ہوں، جو خدا کا خوف رکھتے ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم سے دشمنی اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ بیٹھو، عدل سے کام لو۔ یعنی اب جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اب مسلمانوں کے پاس طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، قوت بھی، اتھارٹی بھی، وہ چاہتے تو کفار کے مظالم کا چن چن کر بدلہ لے سکتے تھے، اور کفار نے تو کیسے مظالم ڈھائے کہ مسلمانوں کے شہیدوں کے ناک کان کاٹ کر مسلح کیا کرتے تھے، وہ تو مسلمان عورتوں اور بچوں کے قتل سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ایسی تمام باتوں سے روک دیا کہ اب جب تم طاقت میں ہو، اختیار میں ہو، تو ان دشمنوں سے انتقام نہیں لینا، اگر جذبہ دکھانا ہے، بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے تو انتقام دے کر نہیں، دین حق پر ڈٹ کر بہادری کا مظاہرہ کرو، اسلام پر جم جاؤ، یہاں جذبہ دکھاؤ، اور دیکھیے کہ وہ دین جو دشمنوں کے ساتھ عدل کی بات کرتا ہے، رواداری کی تعلیم دیتا ہے، وہ اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کا سبق دیتا ہوگا۔ اور عام طور پر انسان جب زیادتی کرتا ہے تو دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا محبت یا دشمنی۔ تو آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت میں ان محبتوں کا تذکرہ کیا، یعنی اگر اپنے اس سے چاہت ہے، اپنے مفادات عزیز ہیں، اپنے والدین پیارے ہیں، عزیز رشتہ دار پیارے ہیں، کسی پر ترس کا جذبہ دامنگیر ہو، تو یہ محبتیں تمہیں انصاف سے نہ ہٹا پائیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دشمنی کا تذکرہ کیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے، دشمنی کے باوجود عدل سے کام لو، اور اسلام کا دوسرا نام عدل ہے۔ اور عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب برابری نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، بلکہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ اور یہاں جو دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دشمنی کے باوجود تم انصاف سے کام لو۔ آپ دیکھیں کہ شیطان بھڑکاتا ہے، وہ اکساتا ہے، وہ ناچاکی پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے، اختلافات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے،
وہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دینا چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے. اور جب شیطان کی یہ چال کامیاب ہو جاتی ہے تو شیطان انسان کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیتا ہے. پھر وہ اس سے جو چاہے کرواتا ہے، جیسی چاہے زیادتی کرواتا ہے. اور دشمن کے ساتھ عدل کی مثالیں ہمارے اسلاف میں ملتی ہیں. روس کی 6 ریاستیں جنہیں ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا، اور جب عمر بن عبد العزیز کا زمانہ آیا تو انہیں ان لوگوں نے شکایت لکھی کہ جب مسلمان کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ دین قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو، یا دوسروں کے لیے راستہ خالی کر دو اور حکومت ہمارے حوالے کر دو، اور تم ہمیں اپنی حفاظت کے بدلے ٹیکس دو یعنی جزیہ. اور اگر وہ ان باتوں میں سے کسی کے لیے بھی تیار نہ ہو تو ان پر چڑھائی کی جاتی ہے، پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے، اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. لیکن آپ کی فوجوں نے ایسا کوئی نوٹس نہیں دیا اور حملہ کر کے یہ علاقہ فتح کر لیا. یہ شکایت جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو پہنچی تو انہوں نے گورنر کو خط لکھا اور تفصیلات معلوم کی. پتہ چلا کہ ان کی بات درست تھی، اور گورنر نے لکھا کہ بات تو درست ہے مگر اب کیا ہو سکتا ہے، مسلمان وہاں بسنے لگے ہیں، پراپرٹیز بنا لی ہیں، آبادیاں بن گئی، رشتے ناتے ہو گئے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ تم لوگوں نے سنت کی خلاف ورزی کی، میں عدل قائم کرنے اٹھا ہوں اور میں اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. اپنی فوجیں لے کر دور نکل جاؤ، اتنی دور کہ اگر انہیں تمہارے مقابلے کے لیے تیاری کرنا پڑے تو تیاری کر سکیں. پھر یہ پورا پروسیس اپنایا گیا جو مسنون طریقہ ہے، ان پر اسلام پیش کیا گیا. اور پہلے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور کچھ نہیں ہوئے تھے، مگر اب تو کوئی نہ بچا جس نے اسلام نہ قبول کر لیا ہو. عدل کے نتیجے میں دیکھیں کیسی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال گم ہو گئی، اور پھر انہوں نے وہ ڈھال ایک یہودی کے ہاں دیکھی. مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا، قاضی نے گواہ طلب کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا گواہ ہے. قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کہا میرا غلام گواہ ہے. کہا غلام کی گواہی بھی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تو میرا کوئی گواہ نہیں. تو قاضی نے وہ ڈھال یہودی کو دے دی اور کہا جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا اور یہودی کے حق میں قاضی نے فیصلہ دیا. اور جب سب باہر نکلے تو اس یہودی نے ڈھال بھی پیش کی اور کہنے لگا یہ جو تمہاری حکومتیں قائم ہیں، اللہ کی قسم اگر یہاں عدالتوں سے انصاف ایسے ہی ملتے رہے تو جب تک آسمان اور زمین قائم ہے تم لوگ بھی قائم رہو گے. کیونکہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. کیسا عدل اور کیسا انصاف تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہے، غلام ساتھ ہے، سواری کے لیے صرف ایک اونٹ ہے، تو آپس میں برابر وقت طے کیا ہے کہ اتنا وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سواری کریں گے اور غلام پیدل چلے گا، پھر اتنا ہی وقت غلام اونٹ پر سواری کرے گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چلیں گے. اور جب بیت المقدس داخل ہو رہے تھے اتفاق یہ ہوا کہ غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی، تو غلام نے التجا کی کہ اے خلیفہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنی باری پوری کرے اور اونٹ پر سواری جاری رکھے. اور اس حال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ غلام اونٹ پر سوار تھا اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہے تھے. یہ تھی ہمارے اسلاف میں عدل کی مثالیں جو آج نایاب ہیں. اللہ ہمیں ایسے صالح حکمران عطا فرمائے جو اسلام کا دیا ہوا یہ پیارا نظام نافذ کریں، جہاں انصاف ملے، عدل ملے، جہاں زیادتی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کرپشن نہ ہو. اور ایسے عادل حکمران تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اللہ ہمیں ایسے حکمران چننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل تقوی سے قریب ترین ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عدل تقوی ہے، بلکہ فرمایا کہ عدل تقوی سے قریب ہے. اصل میں تو دین کی تعلیمات یہ ہے کہ تم احسان کا رویہ کرو، کسی نے دکھ دیا ہے معاف کر دو، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو.
جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم مصیبت میں اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کرو. یہ عدل کا تقاضا تو منیمم ہے. اصل ریکوائرمنٹ، اصل تعلیم دین کی تو احسان کا رویہ سکھانا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے احسان کا معاملہ کیا، اسی لیے فرمایا کہ عدل تقوی سے قریب ہے. اصل تقوی تو احسان کا معاملہ کرنا ہے. بہرحال عدل کا طرز عمل ہی تقوی سے میل کھاتا ہے، اور تقوی سے ہی عدل ممکن ہے، اور عدل کے بغیر تقوی ممکن نہیں. ایک غریب کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو وہ تقوی کہاں سے سیکھے گا؟ ایک جج اگر عدالت میں انصاف نہیں کرتا تو وہ کہاں کا متقی؟ ایک وکیل اگر جھوٹے مقدمے کی پیروی کرتا ہے اور اس کے لیے لڑتا ہے تو اس کی نمازیں کس کام کی؟ ایک گواہ اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کے روزے اور اس کا حج اور اس کا انفاق کیسے قبول ہوگا؟ ایک ڈاکٹر اگر مسیحا بننے کی بجائے غلط ادویات تجویز کر کے اپنا کمیشن بڑھائے یا غلط علاج تجویز کر کے اپنی فیس بڑھا لے تو وہ بھلے لمبی داڑھی رکھے اور نمازیں 5 وقت مسجد میں جا کر پڑھے، وہ کیسا متقی؟ اپنے آپ کو متقی کہنے سے کوئی متقی نہیں بن جایا کرتا. صرف نمازیں روزے متقی نہیں بناتے. عبادات کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات کو بھی سدھارنا ہے، تبھی متقی بن سکیں گے. اور جو عدل کرنے والا ہے نا، وہی اللہ کے معاملے میں بھی درست رویہ رکھنے والا ہوگا، وہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے، اس سے کوئی بات چھپی بھی نہیں. اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر. اس آیت میں دیکھیے اللہ وعدہ فرماتے ہیں، اہل ایمان سے وعدہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کا معمولی حکمران بھی ملازم سے وعدہ نہیں کرتا، اور اگر ملازم کہے کہ وعدہ کریں گے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ تو اسے ویسے ہی نکال دے گا کہ تمہاری یہ جرت، میری مرضی جو میں دوں اور جو میں دوں اسی پر راضی رہنا ہوگا. لیکن کہاں دنیا کے یہ حقیر بادشاہ اور کہاں رب کائنات، کہاں زمین کے ذروں کے یہ ادنا سے حکمران، اور کہاں عرش معلیٰ پر جلوہ افروز رب رحمان. بندوں کی حیثیت ہی کیا کہ رب سے وعدے کا مطالبہ کریں. رب خود آگے بڑھ کر وعدہ کرتا ہے، کس سے؟ ایمان لانے والوں سے اور نیک رویہ اپنانے والوں سے. کس چیز کا؟ بخشش کا اور اجر عظیم کا. آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے اعمال کا تذکرہ فرمایا، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، اور 2 ہی وعدے فرمائے، ایک مغفرت اور دوسرا اجر عظیم. اور جس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، بخشش ان کی بھی ہو جائے گی، مغفرت ان کی بھی ہو جائے گی، مگر اجر عظیم اسے ملے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے ہوں گے، جو میثاق نبھائیں گے، جو رب سے کیے ہوئے وعدے نبھائیں گے. اور عدل کی آیات کے بعد اس آیت کا آنا تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا عدل ہے کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو بخش دے اور ڈھیروں اجر سے نوازے، اور یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ نیکوکار کو اور بدکار کو برابر نہ کرے. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے دنیاوی لذتیں اور فائدے چھوٹتے رہے، یہ دنیا میں عیش سے محروم رہے، دنیا میں دین کے لیے محنتیں کرتے رہے، نیندیں قربان کرتے رہے، مزے موج اور مستیاں قربان کرتے رہے. کس کی خاطر؟ رب کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر. کیوں؟ نظریں جنت پر ہیں، رب کے وعدوں پر ہیں. ایک اندیکھی دنیا کے لیے نظروں کے سامنے کی دنیا کی لذتیں قربان کیے بیٹھے ہیں. اللہ ان کے لیے بشارتیں دیتا ہے. اور یہاں بخشش کا تذکرہ کیوں؟ کہ اللہ جانتا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کے باوجود کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں سرزد ہوں گی. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صالح ترین فرد اللہ سے ایک ایک دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی پروردگار سے بار بار بخشش مانگنی چاہیے. اور یہاں عدل کے بعد ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ، گویا یہاں عمل صالح سے مراد عدل کرنا ہے.
اور یوں تو عمل صالح کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. رستے سے کانٹا ہٹانا بھی عمل صالح ہے، نماز پڑھنا بھی عمل صالح، اور عدل کی بات کرنا بھی عمل صالح. اور عمل صالح کی کوشش تو سبھی کرتے ہیں، لیکن درجوں میں فرق ہے. وقت سے درجوں میں فرق پڑتا ہے، جیسے آپ نماز کو اول وقت میں پڑھیں یا اسے ٹال کر پڑھیں، فرق تو ہے. آپ وقت لگا کر نماز پڑھیں اور جلدی جلدی نماز پڑھیں، فرق تو ہے. پھر مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر میں نماز پڑھیں، فرق تو ہے. پھر مقدار کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، آپ 2 نفل پڑھتے ہیں یا 6 نفل پڑھتے ہیں، فرق تو ہے. آپ نماز میں رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یا 5 اور 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ. تو مقدار سے فرق پڑتا ہے، کیفیت سے فرق پڑتا ہے. آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، اخلاص سے فرق پڑتا ہے. جتنا اخلاص ہے، جتنا جذبہ ہے، اتنا اجر ہے. پھر آسانی اور مشکل سے فرق پڑتا ہے. آپ نے کسی نیکی کے کام کو آسانی سے کیا یا بہت مشکل سے کیا. جس طرح ایک ماہر قرآن پڑھنے والا وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے. تو جتنی جس نے مشکل اٹھائی اس کے لیے اجر اتنا زیادہ. پھر علم سے فرق پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں کیسے عمل کرنا ہے، کیسے نیکی کرنی ہے، کس طرح سے طہارت کرنی ہے. تو جتنا جتنا آپ جانتے جاتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمل کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی جاتی ہے. کہ جس طرح سے قرآن میں آتا ہے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، فرق تو پڑتا ہے. جب پیک پہ ضرورت تھی، جب دین کو ضرورت تھی، جب کسی مستحق کو ضرورت تھی، آپ نے اس کی ضرورت کے وقت میں، اب دین کی غربت کے وقت میں آپ نے دین کا ساتھ دیا، اس غریب کا ساتھ دیا، تو اس وقت میں مدد کرنا، اس وقت میں دین کا علم اٹھانا، اس کے اجر میں. اور ایک وہ وقت ہے جبکہ وہ اب مالدار ہو گیا تو اسے کوئی تحفہ دینا، یا اب دین غالب ہو گیا تو آپ دین کا علم اٹھا لیں، تو اس سے فرق تو پڑے گا. پھر قائدین اور مجاہدین میں فرق ہے. ایک وہ مومن ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اور ایک وہ جو ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے محنت کرتا ہے. فرق تو ہے. تو اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کفر کریں، وہ کذبوا اور جھٹلائیں، یہ آیاتنا، ہماری آیتوں کو یعنی ہمارے احکامات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی دوزخ والے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ان کے لیے اجر عظیم کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اور کافروں کا اور ان کے لیے جہنم کے عذاب کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. گویا بشارت پہلے اور ڈراوا بعد میں. اور 2 ہی فریق ہیں، 2 ہی کردار ہیں اور 2 ہی انجام ہیں. چوائس میری اور آپ کی ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح اور اجر عظیم چاہتے ہیں، یا کفروا وکذبوا اور اصحاب الجحیم کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اصحاب الجحیم میں شامل نہ کرنا. پھر انصاف کی آیات کے بعد ان آیتوں کا تذکرہ، گویا یہاں کفر سے مراد انصاف نہ کرنا ہے، اور انصاف نہ کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس سے زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے، قبر بھی تاریک ہو جاتی ہے، محشر میں بھی تاریکیاں ہیں اور جہنم کی بھی تاریکیاں ہیں. اور جہم کہتے ہیں شیر کے گھورنے کو. آپ دیکھیں کہ وہ شیر جو حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے جب وہ گھورتا ہے تو اسے جہم کہتے ہیں. گویا جہیم جو ہے وہ گھات میں ہے، شکار پر نظریں جمائے بیٹھی ہے کہ آنن فانن اسے دبوچ لے. پھر ہمارے آج کے سبق کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ جب، ہم ارادہ کر لیا تھا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم کہ بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہاری طرف، یعنی انہوں نے دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، حملے کا ارادہ کر لیا تھا. ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا تو اس نے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ رکھیں.
ہمارے آج کے سبق کی پہلی آیت میں بھی یہی تذکرہ تھا کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھو، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا کہ پروردگار نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اسے یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو، اسے بھول نہ جاؤ۔ اور یہاں ایک خاص نعمت کا تذکرہ ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، ہما وہ ارادہ جو کہ ابھی دل میں ہو، یعنی ان کے دل میں یہ ارادہ تھا، ان کی یہ خفیہ پلاننگ تھی، کیا کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں، تمہیں ختم کر دیں، تمہیں ہلاک کر دیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ نے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ رب اپنے سے جڑنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ انہیں گرنے نہیں دیتا۔ اور یوں تو کتنے ہی کفار نے مسلمانوں کو مٹانے کے جتن کیے، مکہ میں مٹانے کی کتنی کوششیں کی، کتنی سازشیں کی، کتنے ظلم ڈھائے، پھر ہجرت کے بعد بھی جینے نہ دیا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، ہر موقع پر مٹانے کی سازشیں کی۔ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ یہود اور مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بہت سی سازشیں ہوئیں، لیکن اللہ نے ہر بار آپ کی حفاظت فرمائی۔ بہت سارے واقعات اس ضمن میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے۔ جب آپ لوٹے تو وہ بھی لوٹے۔ دوپہر کا آرام کا وقت ایسی وادی میں آیا جہاں بہت سے خاردار درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور لوگ درختوں کے سائے کے لیے درختوں کی تلاش میں بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی ہی دیر سوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ ہم آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس ایک بدری بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری تلوار سونٹ لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں جاگ پڑا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ عز و جل۔ تو دیکھو یہ بیٹھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے۔ یعنی اس کے دل میں روب کس نے ڈالا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ پڑی، اس نے تلوار خود رکھ دی، اور وہ جو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا اب رحم کی اپیل کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور آپس میں پروگرام بنایا کہ ان کے اوپر چکی کا ایک پارٹ گرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ اسی طرح ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے آپ کو ان کی سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ اسی طرح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم کے پہاڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ غفلت میں ہوں اور وہ ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ، کعب بن اشرف یہودی نے ایک مرتبہ آپ کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ نے آپ کو اطلاع کر دی اور اس کی ساری سازش خاک میں مل گئی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات، ایسے بہت سارے مواقع کہ جب دشمنوں نے ختم کرنا چاہا لیکن ان کی چالوں اور ان کی سازشوں کو پروردگار نے ناکام بنا دیا۔ اور اللہ کا یہ انعام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ انعام تو کئی بار میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یاد کیجئے وہ واقع جب کسی حادثے سے بال بال اللہ نے بچایا ہو، جب آپ کا بیٹا یا بیٹی اس کو گرنے سے، اسے چوٹ لگنے سے، اسے زخمی ہونے سے رب نے بچایا ہو۔ کئی بار ہمارے منہ سے نکلتا ہے نا کہ اللہ نے بچایا، یعنی اور تو کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، بس پروردگار نے اپنی رحمت کی، اپنا خاص کرم کیا اور اس آفت اور مصیبت سے بچا لیا۔ نہ جانے کتنے لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کو مالی طور پر یا اخلاقی طور پر یا کسی اور لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور
کئی موقعوں پر تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ رب ہمیں ان تمام نقصانات سے بچاتا ہے۔ کیا یہ پروردگار کا احسان نہیں ہے؟ آج کتنے ہی لوگ سیلاب کی آفت میں مبتلا ہیں، گھروں سے بے گھر ہیں، کتنے ہی پیارے ان کے اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ کیا میرے رب نے مجھے اور آپ کو بچایا نہیں؟ اور کتنی ہی آپ نے ویڈیوز ایسی دیکھی جس میں رب نے ایسے لوگوں کو بچایا جن کے بچنے کا امکان بھی نہیں تھا، کتنے کتنے گھنٹوں وہ سیلابی ریلے میں پھنسے رہے اور پھر رب رحیم نے انہیں زندگی عطا کی۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ایسے احسانات دیکھ کر ہم رب کی ذات کو بھول جائیں، اس کا شکر ادا نہ کریں، اس زندگی پر، ان نعمتوں پر جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم رب کا احسان نہ یاد رکھیں، ہم اس کے فرما بردار نہ بنیں، وہ نعمتیں، وہ زندگی جو کسی بھی وقت وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو آئیے رب سے وفاداری کا، محبت کا، اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ پروردگار ہم نے سنا اور ہم تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنے نیک اور چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔